السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، منگول فوج نے پچھلے 13 دن سے بغداد کو گھیرے میں لے رکھا تھا۔ جب مزاحمت کی تمام امیدیں دم توڑ گئی تو 10 فروری 1258 کو فصیل کے دروازے کھل گئے۔ 37ویں عباسی خلیفہ معتصم باللہ اپنے وزراء اور امراء کے ہمراہ مرکزی دروازے سے برآمد ہوئے اور ہلاکو خان کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ ہلاکو نے وہی کیا جو اس کے دادا چنگیز خان پچھلی نصف صدی سے کرتے چلے آئے تھے۔ اس نے خلیفہ کے علاوہ تمام اشرافیہ کو وہی تلوار کے گھاٹ اتار دیا اور منگول دستے ام البلاد بغداد میں داخل ہو گئے۔ اس کے اگلے چند دن تک جو ہوا اس کا کچھ اندازہ مورخ عبداللہ وصاف شیرازی کے الفاظ سے لگایا جا سکتا ہے۔ وہ شہر میں بھوکے گدوں کی طرح پھر گئے، اس طرح جیسے غضبناک بھیڑیے بھیڑوں پر ہلا بول دیتے ہیں۔ بستر اور تکیے چاقوؤں سے پھاڑ دیے گئے۔ حرم کی عورتیں گلیوں میں گھسیٹی گئی اور ان میں سے ہر ایک تاتاریوں کا کھلونا بن کر رہ گئی۔ دریائے دجلہ کے دونوں کناروں پر آباد بغداد الف لیلہ کی شہرزاد کا شہر خلیفہ ہارون الرشید اور مامون کے قائم کردہ دارالترجمہ کا شہر تھا۔ یہ وہ شہر تھا جہاں مترجموں کو کتابیں تول کر سونا بطور معاوضہ دیا جاتا تھا۔ یہ دلکشا مسجدوں، وسیع کتب خانوں، عالیشان محلات، سرسبز باغات، لبالب بازاروں، علم افروز مدرسوں اور پرتعیش حماموں کا شہر تھا۔ اس بات کا درست تخمینہ لگانا مشکل ہے کہ کتنے لوگ اس قتل عام کا شکار ہوئے۔ مورخین کا اندازہ ہے کہ 2 لاکھ سے لے کر 10 لاکھ لوگ تلوار، تیر یا بھالے کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ بغداد کی گلیاں لاشوں سے اٹی پڑی تھی۔ چند دن کے اندر ان سے اٹھنے والے تعفن کی وجہ سے ہلاکو خان کو شہر سے باہر خیمہ لگانے پر مجبور ہونا پڑا۔ اسی دوران جب عظیم الشان شاہی محل کو آگ لگائی گئی تو اس میں استعمال ہونے والے آبنوس اور سندل کی قیمتی لکڑی کی خوشبو آس پاس کے علاقے کی فضاؤں میں پھیلی بدبو میں مدغم ہو گئی۔ کچھ اسی طرح کا ادغام دجلہ میں بھی دیکھنے میں آیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس اساطیری دریا کا مٹھیالہ پانی پہلے چند دن سرخ بہتا رہا اور پھر سیاہ پڑ گیا۔ سرخی کی وجہ وہ خون تھا جو گلیوں سے بہہ بہہ کر دریا میں شامل ہوتا رہا، اور سیاہی اس وجہ سے کہ شہر کے سینکڑوں کتب خانوں میں محفوظ نادر نسخے دریا میں پھینک دیے گئے تھے، اور ان کی سیاہی نے گل گل کر دریا کی سرخی کو مانند کر دیا۔ فارسی کے عظیم شاعر شیخ سعدی خاصا عرصہ بغداد میں رہے تھے، اور انہوں نے یہی کہ مدرسہ نظامیہ میں تعلیم حاصل کی تھی۔
چنانچہ انہوں نے سقوط بغداد کا یادگار نوحہ لکھا، جس کا ایک شعر دل کو دہلا دیتا ہے۔ ہلاکو خان نے 29 جنوری 1257 کو بغداد کے محاصرے کا آغاز کیا تھا۔ حملے سے پہلے اس نے خلیفہ معتصم کو لکھا، لوہے کے سوئے کو مکے مارنے کی کوشش نہ کرو، سورج کو بجھی ہوئی موم بتی سمجھنے کی غلطی نہ کرو، بغداد کی دیواریں فوراً گرا دو، اس کی خندقیں پاٹ دو، حکومت چھوڑ دو اور ہمارے پاس آ جاؤ۔ اگر ہم نے بغداد پر چڑھائی کی تو تمہیں گہری ترین پاتال میں پناہ ملے گی، نہ بلند ترین آسمان میں۔ 37ویں عباسی خلیفہ معتصم باللہ کی وہ شان و شوکت تو نہیں تھی جو ان کے عظیم الشان اجداد کے حصے میں آئی تھی، لیکن پھر بھی مسلم دنیا کے بیشتر حصے پر ان کا سکہ چلتا تھا، اور خلیفہ کو زعم تھا کہ اس پر حملے کی خبر سن کر مراکش سے لے کر ایران تک کے سبھی مسلمان ان کے سامنے سینہ سپر ہو جائیں گے۔ چنانچہ خلیفہ نے ہلاکو کو جواب میں لکھا، نوجوان، 10 دن کی خوش قسمتی سے تم خود کو کائنات کا مالک سمجھنے لگے ہو۔ جان لو کہ مشرق تا مغرب خدا کے ماننے والے اہل ایمان میری رعایا ہیں، سلامتی سے لوٹ جاؤ۔ ہلاکو خان کو اپنے منگول سپاہیوں کی صلاحیتوں پر پورا اعتماد تھا۔ وہ پچھلے 4 اشروں کے دوران اپنے آبائی وطن منگولیا سے نکل کر 4000 میل دور تک آ پہنچے تھے، اور اس دوران معلوم دنیا کے بڑے حصے کو اپنا مطیع بنا چکے تھے۔ بغداد پر حملے کی تیاریوں کے دوران نہ صرف ہلاکو خان کے بھائی منگو خان نے تازہ دم دستے بھجوائے تھے، بلکہ آرمینا اور جاریجا سے خاصی تعداد میں مسیحی فوجی بھی آن ملے تھے، جو مسلمانوں سے صلیبی جنگوں میں یورپ کی شکست کا بدلہ لینے کے لیے بے تاب تھے۔ یہی نہیں، منگول فوجی تکنیکی لحاظ سے بھی کئی زیادہ برتر اور جدید ٹیکنالوجی سے بہرہ تھے۔ منگول فوج میں چینی انجینئروں کا یونٹ تھا جو منجنیقوں کی تیاری اور بارود کے استعمال میں مہارت رکھتے تھے۔ بغداد کے شہری آتش گیر مادے نفتا سے واقف تھے، جسے تیروں سے باندھ کر پھینکا جاتا تھا، لیکن بارود سے ان کا کبھی واسطہ نہیں پڑا تھا۔ اس زمانے کا بارود آہستگی سے جلتا تھا۔ منگولوں نے اس میں یہ جدت پیدا کی کہ اسے لوہے یا پکائی گئی مٹی کی ٹیوبوں میں رکھ دیتے تھے، جس سے وہ دھماکے سے پھٹ جاتا تھا۔ اس کے علاوہ منگولوں نے دھوئیں کے بم بنانے میں بھی مہارت حاصل کر لی تھی۔ ان کے منجنیقوں نے شہر پر آتش بارش برسانا شروع کر دی۔ یہی نہیں، منگولوں نے فصیل کے نیچے بارود لگا کر اسے بھی جگہ جگہ سے توڑنا شروع کر دیا۔ بغداد کے باسیوں نے یہ آفت اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ابھی محاصرے کو 1 ہفتہ بھی نہ گزرا تھا کہ خلیفہ نے ہلاکو خان کو بھاری تاوان ادا کرنے اور اپنی سلطنت میں جمعے کے خطبے میں اس کا نام پڑھنے کی شرط پر صلح کی پیشکش کی، لیکن ہلاکو کو فتح سامنے نظر آ رہی تھی۔ اس نے یہ پیشکش فوراً ہی ٹھکرا دی۔
آخر 10 فروری کا دن آیا جب خلیفہ نے شہر کے دروازے منگولوں کے لیے کھول دیے۔ منگول مذہب میں کسی بادشاہ کا زمین پر خون بہانا بدشگونی سمجھا جاتا تھا، اس لیے ہلاکو شروع میں خلیفہ کو یہ باور کرواتا رہا جیسے وہ بغداد میں اس کا مہمان بن کر آیا ہے۔ خلیفہ کی ہلاکت کے بارے میں کئی کہانیاں مشہور ہیں، تاہم زیادہ قرین قیاس ہلاکو کے وزیر نصیر الدین توسی کا بیان ہے جو اس موقع پر موجود تھا۔ وہ لکھتا ہے کہ خلیفہ کو چند دن بھوکا رکھنے کے بعد اس کے سامنے ایک ڈھکا ہوا خوان لایا گیا۔ بھوکے خلیفہ نے بے تابی سے ڈھکن اٹھایا تو دیکھا کہ برتن ہیرے جواہرات سے بھرا ہوا ہے۔ ہلاکو نے کہا کھاؤ۔ معتصم باللہ نے کہا ہیرے کیسے کھاؤں؟ ہلاکو نے جواب دیا اگر تم ان ہیروں سے اپنے سپاہیوں کے لیے تلواریں اور تیر بنا لیتے تو میں دریا عبور نہ کر پاتا۔ عباسی خلیفہ نے جواب دیا خدا کی یہی مرضی تھی۔ ہلاکو نے کہا اچھا تو اب میں جو تمہارے ساتھ کرنے جا رہا ہوں وہ بھی خدا کی ہی مرضی ہے۔ اس نے خلیفہ کو نمندوں میں لپیٹ کر اس کے اوپر گھوڑے دوڑا دیے تاکہ زمین پر خون نہ بہے۔ بغداد کی بنیاد معتصم باللہ کے جد ابو جعفر بن المنصور نے 762 میں بغداد نامی ایک چھوٹے سے گاؤں کے قریب رکھی تھی۔ صرف چند عشروں کے اندر اندر یہ بستی دنیا کی تاریخ کے عظیم ترین شہروں میں شامل ہو گئی۔ ہندوستان سے لے کر مصر تک کے علماء، فضلاء، شاعر، فلسفی، سائنسدان اور مفکر یہاں پہنچنے لگے۔ اسی زمانے میں مسلمانوں نے چینیوں سے کاغذ بنانے کا طریقہ سیکھ لیا اور دیکھتے ہی دیکھتے شہر علمی سرگرمیوں سے معمور ہو گیا۔ 9ویں صدی میں بغداد کا ہر شہری پڑھ لکھ سکتا تھا۔ تاریخ دان ٹریٹس چینڈر کی تحقیق کے مطابق 775 سے لے کر 932 تک آبادی کے لحاظ سے بغداد دنیا کا سب سے بڑا شہر تھا۔ اس کے علاوہ اسے 10 لاکھ کی آبادی تک پہنچنے والے دنیا کا پہلا شہر ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ دارالترجمہ بیت الحکمہ میں یونانی، لاطینی، سنسکرت، سریانی اور دوسری زبانوں سے کتابیں ترجمہ ہونے لگی۔ یہی کتابیں صدیوں بعد یورپ پہنچی اور انہوں نے یورپ کی نشاط ثانیہ میں اہم کردار ادا کیا۔ الجبرا، الگوریدم، الکیمیا، زینتھ، الکحل وغیرہ جیسے درجنوں الفاظ بغداد کے اسی سنہرے دور کی دین ہیں۔ بغداد میں بسنے والی چند مشہور ہستیوں کے نام بھی دیکھ لیجئے۔ جابر بن حیان جدید کیمسٹری کا بانی، الخوارزمی الجبرا کا بانی، الکندی الرازی مشہور فلسفی، الغزالی مشہور مفکر، ابو نواس عظیم عربی شاعر، شیخ سعدی عظیم فارسی شاعر، زریاب مشہور موسیقار، طبری
مشہور تاریخ دان امام ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل، امام ابو یوسف مذہبی رہنما، آج سے ٹھیک 760 برس قبل بغداد پر چلنے والی اس نگاہانی منگول آندھی نے میسوپوٹیمیا کی ہزاروں سالہ تہذیب کی قدم ایسے اکھاڑے کہ وہ آج تک سنبھل نہیں پائی۔ یہی نہیں بلکہ اس کے بعد سے آج تک کوئی مسلم شہر بغداد کی شان و شوکت کے عشر عشیر تک بھی نہیں پہنچ سکا۔ بعض ماہرین نے لکھا ہے کہ مغربی تہذیب صرف اسی وجہ سے پھل پھول سکی کہ منگولوں نے اس وقت کی برتر مسلم تہذیب کو تباہ کر کے مغرب کے لیے راستہ ہموار کر دیا تھا۔ دوستو، بغداد کی تاریخ کے بارے میں لکھا ہے کہ دجلہ کے کنارے بغداد نامی بستی کافی عرصے سے آباد تھی، جس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ بخ نامی ایک بت سے منسوب تھی، جبکہ داد فارسی کا لفظ ہے جس کا معنی عطیہ ہے۔ اس طرح اس کا معنی بنتا ہے بخ کا عطیہ۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ بخ کا لفظ اللہ تعالی کے لیے بھی بولا جانے لگا تھا، اس لیے یہ اللہ تعالی کا عطیہ کے معنی میں ہے، اور بعض مورخین کی نکتہ رسی نے اسے باغداد کی صورت میں پیش کیا ہے اور بتایا ہے کہ نوشیروان عادل اس جگہ باغ میں بیٹھ کر داد انصاف دیا کرتا تھا، اس لیے اس کے حوالے سے یہ بغداد کہلانے لگا۔ لیکن جب عباسی خلفاء نے اپنی سلطنت و خلافت کے لیے ایک نئے دارالحکومت کی تعمیر کا پروگرام بنایا تو مدینۃ السلام کے نام سے خلیفہ منصور عباسی نے ایک عظیم الشان شہر کی بنیاد رکھی، جو سرکاری کاغذات میں مدینۃ السلام کہلاتا تھا، لیکن اس کا روایاتی اور تاریخی نام بغداد ہی رہا۔ بغداد ایک زمانہ میں عروس البلاد کہلاتا تھا۔ اسلامی سلطنت و خلافت کا پایا تخت ہونے کی وجہ سے اسے عالمی سطح پر وہی حیثیت حاصل تھی جو آج کل واشنگٹن ڈی سی کو حاصل ہے۔ یہاں بیٹھ کر ہارون الرشید اور مامون الرشید جیسے باسطوت حکمرانوں نے دنیا کے ایک بڑے حصے پر حکومت کی ہے۔ ہارون الرشید کی سلطنت کی وسعت کا اندازہ اس کہاوت سے کیا جا سکتا ہے کہ ایک روز خلیفۃ المسلمین ہارون الرشید اپنے چند درباریوں کے ہمراہ کھلے میدان میں تھے۔ کافی عرصے سے بارش نہیں ہوئی تھی اور خشک سالی کا سامنا تھا۔ اچانک ایک طرف سے بادل نمودار ہوئے۔ بادشاہ نے آسمان کی طرف دیکھا اور خوشی کے ساتھ بادلوں کے چھا جانے اور برسنے کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر میں وہ بادل سر پر آئے مگر برسے بغیر آگے نکل گئے۔ ہارون الرشید نے حیرت سے آگے بڑھتے ہوئے بادلوں کو دیکھا اور ان سے مخاطب ہو کر کہا، اچھا تمہاری مرضی، مگر جہاں بھی برسو گے خراج تو مجھے ہی آئے گا۔ بغداد علم کا مرکز تھا، فنون کا گہوارہ تھا اور دنیا بھر کے اہل علم و دانش کا مرجع تھا، مگر عباسی خلفاء اور ان کی سلطنت کے زوال کا اثر بغداد پر بھی پڑا۔ جب فروری 1285 میں منگول سردار ہلاکو خان نے سلطنت عباسیہ کے آخری تاجدار معتصم باللہ کو شکست دے کر قتل کر ڈالا تو نہ صرف عظیم الشان عباسی سلطنت و خلافت تاریخ کے دندلکوں میں گم ہو گئی، بلکہ ہلاکو خان نے بغداد کی بھی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اس موقع پر اس قدر وحشیانہ قتل عام ہوا کہ بغداد کی 20 لاکھ آبادی میں سے 15 لاکھ کے لگ بھگ اس قتل عام کی بھینٹ چڑھ گئے۔ کتب خانے جلا دیے گئے، علماء و دانشور تہ دیگ کر دیے گئے اور علم و تہذیب کے نشانات تک مٹا دیے گئے۔
اس کے بعد بغداد پھر آباد ہوا اور اس کی رونقیں کسی حد تک بحال ہونے لگی، اگرچہ وہ اب اسلامی خلافت کا پایا تخت نہیں رہا تھا، مگر اپنے شاندار ماضی کے حوالے سے اس کی عظمت کی روایات موجود تھی۔ مگر 1401 میں اسے امیر تیمور لنگ کی یلغار کا سامنا کرنا پڑا اور اس نے بھی بغداد پر قبضے کے بعد قتل عام کا بازار گرم کر دیا، جس میں بغداد کی ایک آبادی کا ایک بڑا حصہ نشانہ بنا۔ پھر بغداد نے تقریباً 1 صدی سکون سے گزاری اور وہ ابھی سنبھل ہی رہا تھا کہ 1508 میں ایران کے صفوی حکمران شاہ اسماعیل نے اس پر چڑھائی کر دی۔ صفویوں نے بغداد پر قبضہ کر لیا، عام باشندوں اور سرکردہ سنی رہنماؤں کو قتل عام کیا اور حضرت امام ابو حنیفہ اور حضرت شاہ عبد القادر جیلانی سمیت بہت سے بزرگوں کے مزارات اجاڑ دیے، مگر ان کا قبضہ زیادہ دیر تک قائم نہ رہا سکا، کیونکہ اب ترکوں کی خلافت عثمانیہ اس طرف متوجہ ہو گئی تھی اور بغداد پر صفویوں کے قبضے سے اسے خطرہ محسوس ہونے لگا تھا۔ چنانچہ خلیفہ عثمانی سلطان سلیمان نے 1534 میں ایک بڑے مارکے کے بعد بغداد پر قبضہ کر لیا اور اسے سلطنت عثمانیہ کا حصہ بنا لیا۔ سلطان سلیمان نے حضرت امام ابو حنیفہ اور حضرت شاہ عبد القادر جیلانی سمیت بہت سے بزرگوں کے مسمار شدہ مزارات دوبارہ تعمیر کرائے اور بغداد کے سنی تشخص کو بحال کیا۔ 1622 میں ایرانی حکمرانوں نے ایک بار پھر قسمت آزمائی کی اور شاہ عباس اول نے بغداد پر قبضہ کر لیا، لیکن 1638 میں عثمانی خلیفہ سلطان مراد چہارم نے پھر بغداد پر قبضہ کر لیا اور اس کے بعد مسلسل 3 صدیوں تک بغداد اور عراق خلافت عثمانیہ کا حصہ رہا۔ یہ علاقہ میسور پوٹیما کے نام سے عثمانی سلطنت کا ایک نیم خود مختار صوبہ تھا، جہاں عثمانی خلیفہ کا نمائندہ انہی کا حکمران تصور ہوتا تھا۔ البتہ زیادہ تر اختیارات مقامی گروہوں اور مقتدر طبقات کے پاس ہی رہتے تھے۔ 20ویں صدی عیسوی کے آغاز میں پہلی جنگ عظیم کے موقع پر استنبول کی خلافت عثمانیہ نے یورپی اتحادیوں کے مقابلے میں جرمنی کا ساتھ دیا، جس میں جرمنی کے ساتھ خلافت عثمانیہ بھی شکست سے دوچار ہوئی۔ اس دوران یورپی اتحادیوں نے خلافت عثمانیہ کی حدود کے اندر ترک قومیت اور عرب قومیت کے درمیان منافرت کا طوفان کھڑا کر دیا تھا، اور برطانوی جاسوس میجر لانس نے ایک عرب دانشور کے روپ میں عربوں کو ترکوں کے خلاف ابھارنے کا سلسلہ شروع کر رکھا تھا۔ اس نے مکہ مکرمہ پر خلافت عثمانیہ کے نمائندے گورنر شریف مکہ حسین بن علی کو اس لالچ پر خلافت عثمانیہ کے خلاف بغاوت پر اکسایا کہ اس کی خلافت قائم کر دی جائے گی اور اس کے ہاشمی اور عرب ہونے کی وجہ سے دنیا اسلام اسے آسانی کے ساتھ امیر المومنین تسلیم کر لے گی۔ مگر میجر لانس نے شریف مکہ حسین بن علی کے بیٹوں کے ساتھ الگ الگ ساز باز بھی کر رکھی تھی۔ چنانچہ جب شریف مکہ نے خلافت عثمانیہ کے خلاف مسلح بغاوت کر کے ترک فوج کو حجاز مقدس سے نکال دیا، تو میجر لانس نے 1918 ستمبر میں انہیں شریف مکہ کے بیٹے فیصل کے ساتھ مل کر شام پر یلغار کی اور دمشق پر قبضہ کر کے شام میں فیصل کی بادشاہت کا اعلان کر دیا۔ مگر جولائی 1920 میں فرانس نے دمشق پر قبضہ کر لیا اور فیصل کو جلا وطن کر دیا۔ دوسری طرف نومبر 1914 کے دوران برطانوی فوج نے بصرہ پر قبضہ کر لیا تھا، اور تقریباً 2.5 سال کی خونریز جنگ کے بعد، جس میں مجموعی طور پر 98,000 کے لگ بھگ افراد قتل ہوئے، انگریز جنرل مارڈینے نے 11 مارچ 1917 کو بغداد پر قبضہ کیا۔ اس کے بعد برطانیہ اور فرانس کے درمیان ایک معاہدے کے ذریعے بصرہ اور بغداد پر برطانوی حکومت جبکہ موصل پر فرانس کی عملداری تسلیم کر لی گئی۔ مگر اکتوبر 1918 میں برطانیہ نے پورے عراق پر قبضہ کر لیا۔ یوں عراق برطانوی سلطنت میں شامل ہو گیا۔
اسی دوران انگریز فوج نے یروشلم پر قبضہ کر کے فلسطین کو بھی برطانوی دائرہ اقتدار میں شامل کر لیا۔ جنگ عظیم اول میں جرمن حلیف کی حیثیت سے خلافت عثمانیہ کی شکست کے بعد اس کے حصے بکھرے کرنے اور اپنا حصہ وصول کرنے میں برطانیہ اور فرانس کی اس کشمکش میں بالآخر برطانیہ کو بالادستی حاصل ہو گئی اور اس نے مشرق و وسطی میں اپنا اقتدار اور اثر و نفوذ مستحکم کر لیا۔ برطانوی حکمرانوں نے عثمانی خلافت کے صوبوں کے تسلسل میں ترکوں سے ناراض ہونے والے عرب گروپوں کو دام فریب میں پھنسایا اور ان کی علاقائی حکمرانیاں بحال کرنے کے لالچ میں ان سے الگ الگ معاہدے کیے۔ انہی میں سے ایک معاہدہ نجد کے حکمران آل سعود کے سربراہ شاہ عبدالعزیز کے ساتھ 1914 میں لارڈ چمفورڈ کی توثیق کے ساتھ طے پایا کہ ان کے دار حکومت میں توسیع کر کے اس خطہ میں آل سعود اور ان کی اولاد در اولاد کی حکمرانی کا حق حکومت برطانیہ تسلیم کرتی ہے، بشرطیہ کہ کوئی سعودی حکمران برطانوی حکومت کا مخالف نہ ہو اور سعودی حکومت کوئی بین الاقوامی معاملہ حکومت برطانیہ کی منظوری کے بغیر طے نہ کرے۔ اس پس منظر میں مارچ 1921 میں قاہرہ کانفرنس ہوئی جس کی صدارت برطانوی وزیر اعظم نے کی اور اس میں یہ تقسیم طے پائی کہ شریف مکہ حسین بن علی کے بیٹے فیصل کو عراق کا بادشاہ تسلیم کر لیا گیا، دوسرے بیٹے عبداللہ کو اردن کی ایک نئی ریاست کا بادشاہ بنا دیا گیا اور حجاز مقدس سمیت جزیرے عرب کے بڑے حصے کی حکمرانی سعودی عرب کے نام سے آل سعود کو تفویض کر دی گئی، جبکہ فلسطین کو برطانیہ نے اپنے قبضے میں رکھا۔ 8 ستمبر 1933 کو عراق کے نئے بادشاہ فیصل کے انتقال پر فیصل کا بیٹا شاہ غازی عراق کا حکمران بنا، جس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ اس خطے میں برطانوی اقتدار کا مخالف تھا اور اس نے فلسطین پر برطانوی قبضے کی مذمت کی تھی، چنانچہ وہ ایک حادثاتی موت کا شکار ہو گیا اور اس کی جگہ اس کا نوعمر لڑکا فیصل ثانی عراق کا بادشاہ قرار پایا۔ 1958 میں عراقی فوج کے بریگیڈیئر عبدالکریم قاسم نے فیصل ثانی کا تختہ الٹ کر اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ کچھ عرصہ بعد اسے اقتدار سے محروم کر کے عبدالسلام عارف حکمران بنے اور پھر عبدالرحمن عارف عراق کے صدر ہوئے۔ ان کے بعد جنرل حسن الابکر نے اقتدار سنبھالا اور پھر 16 جولائی 1999 کو باس پارٹی کے لیڈر صدام حسین عراق کے حکمران بن گئے، جنہیں گزشتہ روز امریکہ اور برطانیہ کی مشترکہ فوجوں نے شکست دے کر اقتدار سے محروم کر دیا اور عراق کا اقتدار امریکی اتحادیوں کی فوج نے سنبھال لیا۔ تو دوستو، یہ تھی بغداد کی ایک تاریخ جو آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے، اور اسی طرح بغداد کی وہ رونقیں اور جس طرح منگولوں نے ان کو تباہ کیا تھا، وہ تمام پس منظر بھی آپ کے ساتھ سامنے پیش کیا گیا۔ دوستو، امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو لائک شیئر کومنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن TV پر نئے تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ دوستو، ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ۔